أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. लक़द माना है यकीनन, लाम भी ताकीद के लिए और क़द माना यकीनन। लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ से, यकीनन लक़द यकीनन कफ़रा कुफ़र किया है
الذین کیا معنی ہے ان لوگوں نے، لقد کفر الذین یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہے، لقد کفر الذین یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، قل آپ فرما دیجئے، فمن کا کیا معنی ہے پس کون، پس کون، یملکو مالک ہے، یملکو تملیک مالک سے ملکیت سے، فمن یملکو پس کون مالک ہوگا، من اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے میں، شیئا کسی بھی چیز کا، قل فرما دیجئے فمن یملک پس کون مالک ہوگا، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئا کسی بھی چیز کا، ان ارادہ، ان کا کیا معنی ہے اگر ارادہ ارادہ، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کرے، این یہلک، ان کا معنی کیا ہے یہلکا ہلاکت سے ہے، این یہلکا کہ ہلاک کرے، ان ارادہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے، این یہلکا کہ ہلاک کرے یعنی وفات کرے، المسیح ابن مریم حضرت مسیح جو مریم کا بیٹا ہے، وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ حضرت مریم، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کیا معنی بنے گا اور جو کچھ زمین میں ہے سب، اور جو بھی زمین میں ہے سب کچھ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہے، وَمَن اور جو بھی فی الارض زمین میں، جميعا سب، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا معنی ہے اور اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، ملک بادشاہی ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض زمین کی بادشاہی ہے، وما بینہما بین معنی درمیان، وما بینہما اور جو ان دونوں کے آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، سب کی بادشاہی اللہ کے لیے، یخلق کیا معنی بنے گا وہ پیدا کرتا ہے، یخلق تخلیق سے ہے، تخلیق معنی پیدا کرنا، یخلق پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء کیا معنی ہے جو چاہتا ہے، جو چاہے، لیخلق پیدا کرتے ہیں ما یشاء جو وہ چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی، وقالت قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، وقالت کیا ہے اور کہا مؤنث کا صیغہ ہے، یہ یہود مذکر ہے لیکن جمع کے لیے یہ صرف ایک گرامر کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جمع کے لیے قالت بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب جن لوگوں کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو یہ وقالت الیہود، یہاں مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہودی، والنصارا اور نصارا، یہود نصارا کہتے ہیں نحن کیا معنی ہے ہم، ابناء اللہ، ابنا جمع ابن کا، ابن کیا ہوتا ہے بیٹا، نحن ہم ابناء اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُهُ احبا بنا محبوب، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اللہ کے محبوب ہے، قل کا کیا معنی ہے آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجئے، فلما لما کا کیا معنی ہے کیوں وجہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، لما کیوں، فلما پس کیوں، یعذب عذاب دیتا ہے، تم کو، قل فرما دیے فلما یعذبکم پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، جس طرح آپ کا دعویٰ ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، ذنوب ضم کا جمع ہے گناہ ہے، بل کا کیا معنی ہے بلکہ انتم تم، بل انتم بلکہ تم بشرن انسان ہو، بشر ہو، ممن ان میں سے، خلقہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، بل انتم بشرن بلکہ تم بشر ہو، ممن ان میں سے، خلقہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء کیا معنی بنتا ہے وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ہاں، یغفر مغفرت سے ہے، معاف سے ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے من یشاء جس کو جس کو چاہے، ویعذب عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کی اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف اور اسی کی طرف مصیر لوٹنا ہے، مصیر کا معنی لوٹنا، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف ہر چیز نے لوٹنا ہے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد
یقیناً جاءکم آ چکے تمہارے پاس. یا اہل الکتاب، خطاب اہل کتاب سے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً آئے تمہارے پاس رسولنا. کیا معنی ہے؟ ہمارے رسول. نہ معنی ہمارے رسولنا، ہمارے رسول. یبینو کس کیا معنی ہے؟ بیان کرتا ہے. یبینو بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے علی فترۃ من الرسول. یہ فترہ کا معنی ہے انقطاع، معطل. یہ ایک زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے عیسوی کے حوالے سے کب پیدائش ہوئی ہے؟ 571. سمجھ آ گیا؟ یہ 571 سال بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے. اس کو بولتے فترت کا زمانہ، انقطاع کا زمانہ، تعطل کا زمانہ. یہ وہ زمانہ علی فترت، یہ ذہن میں رکھے. علی فترت من الرسول، رسولوں کو کے انقطاع کے زمانے میں، رسولوں کے تعطل کے زمانے میں. یہ 571 سال کی بات ہو رہی ہے. یبین لکم بیان کرتے تمہیں علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے انقطاع کے زمانے کی باتیں بیان کرتے ہیں. ان تقولو کہ تم نہ کہو، ان تقولو کہ تم نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا، ما مانا نہیں، ما جاءنا نہیں آتے ہمارے پاس، من بشیر، بشیر مانا خوشخبری دینے والے، ولا نذیر اور نہ ڈرانے والے. تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر ڈرانے والے کوئی پیغمبر نہیں آتے. اللہ نے فرمایا فقد، کیا معنی ہے؟ یقیناً جاءکم آئے ہیں تمہارے پاس بشیرن، بشیر خوشخبری، بشیرن خوشخبری دینے والے، ونذیر اور ڈرانے والے. فقط جاءکم بس یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس بشیرن و نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ حضرت مسیح ابن مریم ہے. قل آپ فرما دیجئے فمن یملک، بس کون مالک ہوگا، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن کسی بھی چیز کا، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ ہلاک کرے حضرت مسیح ابن مریم کو، یعنی ان کو وفات کرے، وامہ اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جميعا اور جو بھی زمین میں ہے سب. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. وما بینہما جو اس کے درمیان میں ہے. یخلق ما یشاء اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى یہود و نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبہ اللہ کے محبوب ہے. قل آپ فرما دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم بس کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بلکہ تم بشرن بندے ہو، ممن خلق ان میں سے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں. یغفر لمن یشاء معاف کرتا ہے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء سزا دیتا ہے جس کو چاہے. وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. وما بینہما جو اس کے درمیان میں ہے. والیہ المصیر اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب اہل کتاب قد جاءکم یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم بیان کرتے تمہیں علی فترۃ من الرسول رسولوں کے انقطاع کے زمانے میں، ان تقولوا کہ تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والے ڈرانے والے نہیں آئے تھے. فقد جاءکم بس یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس بشیر و نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آج کے سبق میں اہل کتاب کا ذکر ہے، بالخصوص نصارہ کا ذکر ہے، کرسچنوں کا ذکر ہے. چونکہ کرسچنوں میں مختلف فرقے ہیں. کوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا یہ حضرت عیسیٰ ہی ہے، جس طرح آج کے سبق میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی خدا ہے اور آسمانوں سے زمین پر آیا ہے. کوئی کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تینوں کا ایک ہے، اور تین کیا ہے؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ. ان تینوں میں سے ایک جو ہے نا وہ خدا. یہ تین یہ تثلیث کا قائل ہے کہ یہ تین جو ہے نا یہ خدا ہے اور اللہ ان میں سے ایک ہے، تو وہ تثلیث کے قائل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب سے
کون کسی کو بچا سکتا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کرنا چاہے، ان کی والدہ کو وفات کرنا چاہے، زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے، تو بچانے والا کون ہے؟ کون بچا سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ پھر کون ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، پھر اللہ نے ان کو سمجھایا، سب کو سمجھایا کہ زمین آسمان کی بادشاہی ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی بادشاہی، کسی اور کی بادشاہی نہیں ہے، کسی بندے کی بادشاہی نہیں ہے، یہ سب صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی ہے، کسی اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، پیدا کرتا جو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر یہود و نصارہ دونوں کا ذکر ہے۔ یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے سے مراد حقیقی بیٹے وہ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، جس طرح بیٹے جو نا وہ باپ کو محبوب ہوتے ہیں، وہ احبہ، یہ اس کی تفسیر آ گئی ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بہت ہی محبوب ہیں، قریب ترین ہیں، تو اللہ نے کہا فلما یعذبکم، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ کہ تم اللہ کے بیٹے ہو تو لوگ عذاب نہیں دیتے، تو اگر تم اللہ کے محبوب ہو، بیٹے ہو، تو تمہارے گناہ کو تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اور سیدھی بات کیا کرو، اور اللہ کے لیے بادشاہی ہے زمین آسمان کی۔ آخری آیت میں یہ سب کے لیے، اہل کتاب کے لیے بھی، غیر اہل کتاب کے لیے، سب کے لیے یہ خطاب تھا کہ لوگوں آخری پیغمبر ہم نے بھیج دیے، اور یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے، تمہارے پاس نذیر بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر و نذیر، ایک بشیر اور ایک نذیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ تو فرمایا کہ بشیر بھی آپ کے پاس آ گئے اور نذیر بھی آپ کے پاس آ گئے، اور یہ اللہ کی بادشاہی اللہ نے تم پر اتمام حجت کر دیا، لہٰذا اب ایمان لاؤ۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فمن یملک، پھر کون مالک ہوگا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، شیئن، کسی بھی چیز کا، ان ارادہ، اگر اللہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ ہلاک کرے حضرت مسیح ابن مریم کو، و امہ، ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جميعا، اور جو بھی زمین میں ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو اس کے درمیان میں ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، یہود کہتے ہیں، وَالنَّصَارَى، اور نصارہ کہتے ہیں، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاهُ، اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، بس تمہیں کیوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے؟ بل انتم، بالکل تم، بشرن، بندے ہو، ممن خلقا، جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، یغفر لمن یشاء، معاف کرتا ہے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، وما بینہما، جو اس کے درمیان میں، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، بیان کرتے تمہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے زمانے کے حوالے سے، ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نہیں آئے تھے، فقد جاءکم، پس یقین آئے ہیں تمہارے پاس، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔